آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس طرح کے بیانات دیں گے اس طرح کے باہر آئیں گے لیڈ کرنے کے لیے، کچھ اس طرح کا معاملات طے پائیں گے؟ ہاں ان کے اوپوننٹس جو ہیں وہ ضرور کہیں گے او ڈیل کر ڈیل لو۔ کر لی ڈیل کر لی ڈیل اب کر لی۔ خان صاحب کا پہلے بیان آیا تھا جی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کے کا کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ والے بھی تو اب اس احتجاج میں شامل ہوں گے، کیا ان کے بھائی پتہ صاف ہوگا اسی احتجاج میں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس تحریک سے پہلے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ اچھا آل دو دیکھنے میں تو نظر آیا کہ ان کے اوپوننٹس تو ترقی کر رہے ہیں، بٹ ان فیکٹ تو یہ لوگوں کے ایموشنز کو جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ کرنے والے ہیں اس وقت ٹھیک اس ہے، پوزیشن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے کچھ بات کرنی ہے جی عمران خان صاحب کے ذائچے کو اور ذائچے کی، اور اس کے علاوہ خان صاحب کی جو تحریک چلانے کی ایک اور کال آئی ہے کہ جی وہ ملک گیر تحریک چلانے کا کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بار میں خود لیڈ کروں گا اس تحریک کو، اور کیا یہ تحریک اس طرح کی ہوگی، کیا یہ آخری تحریک ہوگی یا اس کے بعد اور تحریکیں بھی آئیں گی، کیا یہ تحریک خان صاحب کو جیل سے باہر لانے کے لیے میں مددگار ثابت ہوگی؟ خان صاحب کے ذائچے میں تو ایسا ہی ہے کہ خان صاحب کا جیل کا خانہ بالکل خالی ہے، مگر ابھی خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ رہے، کیا اب اس تحریک کے بعد خان صاحب جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ اور یہ کیا جو تحریک چلے گی یہ حکومت کے لیے مشکل وقت ہوگا، یا اس طرح ہوگا کہ جی تحریک چل جائے گی مگر ملک سے حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی ذائچہ کیا کہتا ہے، کیا یہ تحریک کیا رنگ لائے گی اور خان صاحب کو باہر لانے میں مددگار ثابت ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر، جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں جناب؟ الحمدللہ سر۔ سر خان صاحب نے بڑی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا اور اس بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں خود لیڈ کروں گا جیل سے بیٹھ کے۔ آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ خان صاحب اب جو لیڈ کریں گے تو یہ آخری تحریک ہوگی اور یہ تحریک کوئی پرزور تحریک ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عمران خان صاحب کا ذائچہ ہم دیکھتے ہیں تو پہلے پوزیشن دیکھ لیں ذائچے کی کہ کیا ہے۔ عمران صاحب کا جو ہے نا زوڈیک سائن بنتا ہے لبرا، فرسٹ ہاؤس میں وینس کنجنکٹڈ ود سن، ٹھیک ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد جو تھرڈ ہاؤس ہے نا عمران خان صاحب کا وہ سیجیٹیریس ہے اور اس میں مارس ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سیجیٹیریس ہی عمران خان صاحب کا اسینڈنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اسینڈنٹ کا مطلب ہے کہ جب عمران خان صاحب پیدا ہوئے ہیں اس وقت سیجیٹیریس طلوع ہو رہا تھا، فائر سائن ہے یہ، ٹھیک ہے، جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ مشتری جو ہے اب وہ 9-10 جون کو اپنے شرفی گھر میں داخل ہو رہا ہے، ہم نے ویڈیوز بھی کی ہیں نا اس بالکل کے اوپر شرف بالکل مشتری کے حوالے بالکل سے۔ بالکل تو جب شرف مشتری کو حاصل ہوگا تو دو چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی پاکستان میں، ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو اب منظر عام پہ نظر آ سکتے ہیں، ایک ٹھیک ہے، بات 9 جون سے پہلے، اور خاص طور پہ 22 مئی کو جب ہم نے ریڈنگ دی تھی تو ہم نے کہا تھا اب ان کے لیے جیل میں رہنا جو ہے ذائچے کے حساب سے، کیونکہ ایک چھوٹی سی ہچ تھی زحل کی وہ بھی نکل گئی، ذائچہ بھی کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، اب تیسرے گھر میں جو مارس اپنے ہی دوست کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جوپیٹر کے گھر میں، جوپیٹر ایمپاور ہونے جا رہا ہے، تو مشتری کی طاقت جو ہے وہ بھی مارس کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طاقت سے یہ موٹیویٹ کر سکیں گے پاکستان کی یوتھ کو، اچھا، کیونکہ یوتھ جو ہے اس کو بھی مارس سے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی یوتھ کو یہ موٹیویٹ کریں گے، وہ لوگ نکلیں گے، پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں گریجولی نکلتے آئیں گے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے نکلتے آئیں گے گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ ہونے کی کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں گورنمنٹ جو ہے ممکن ہے کہ تبدیلی کی طرف چلی جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایسی چیز جو ہے ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ ان کا جو پانچواں گھر ہے نا عمران خان صاحب کا، اس کو بھی آپ دیکھیں اگر تو ایکویریس میں موجود ہے جوپیٹر، ٹھیک ہے۔ اب جوپیٹر کا ایکویریس کے اندر ہونا پانچویں گھر کے اندر، یہ ہے تو اپوزیشن کے گھر میں، یعنی یہ اس کے سیٹن کے گھر کے اندر موجود ہے، مگر یہ ہے کہ یہ ایک اچھی پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ سیٹن آلدو
دشمن ضرور کنسیڈر کیا جاتا ہے جوپیٹر کا، مگر دونوں جو ہیں یہ معلم فلک ہے، یہ گرو ہے، اس کا ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں لحاظ ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک یہ چیز جو ہے دوسری چیز جو نظر آئے گی وہ آپ کو عدلیہ سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جس کے بارے میں لوگ کمنٹس میں لکھتے ہیں نا، نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے۔ دیکھیں بات ہے ایگزیکٹ وقت کا تعین جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، انسان نے اپنے اندازے، اپنی جو بھی وجدان ہے اس کو بیان کرنا ہوتا ٹھیک ہے۔ ہے 10ویں گھر کے اندر چاند بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہی گھر میں، کینسر میں، ٹھیک تو یہ لوگوں کے ایموشنز کو جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ کرنے والے ہیں اس وقت ٹھیک اس ہے پوزیشن میں، کیونکہ نحس نظریں جو ہیں وہ نہیں ہیں ان کے چارٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تحریک جو ہے ایک شکل اختیار کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس تحریک سے پہلے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب تو ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے۔ عمران خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی ذائچے کے حساب سے، ٹھیک ہے ایک ضدی، ایک ہٹ دھرم اور ایک اپنے موقف پہ ڈٹ جانے والے انسان ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کرکٹ کے اندر بھی عمران خان نے ایک بالکل لیم قسم کی، کمزور لین قسم کی ٹیم کو آرگنائز کر کے پاکستان کو ورلڈ کپ لا کے دیا۔ پاکستان کے علاوہ عمران خان نے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر نیوٹرل امپائر کو انٹروڈیوس کیا۔ اس وقت ان کی بات کو مانا نہیں گیا، مگر لیٹر آن آج دیکھ لیجئے بالکل دنیائے کرکٹ کے اندر نیوٹرل امپائر ہی ہے، یہ عمران خان کی دین ہے۔ بالکل اس کے بعد عمران خان کی ذاتی ایجاد جو ہے بولنگ میں وہ ان ڈپر ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک دلیر انسان ہے، ایک ذہین انسان ہے۔ اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی تو جو ان کے اوپوننٹس ہیں وہ ایسی حرکتیں ہی نہ کرتے، وہ اسی وقت مان جاتے ٹھیک اور ہے جیل میں نہ جانا پڑتا۔ ٹھیک ہے ڈیل نہیں کریں گے، ذائچہ تو یہی بتاتا ہے۔ ہاں ان کے اوپوننٹس جو ہیں وہ ضرور کہیں گے او ڈیل کر ڈیل لو کر لی، ڈیل کر لی، ڈیل ہاں کر لی، بٹ دے نو ویری ویل کہ کیا ڈیل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے اچھا سر، مین قیادت جو سی ہے وہ جیل میں ہے عمران خان کی، اور جو قیادت باہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی ہے اور کس طرح کے سب کو وہ پتہ ہے۔ ہے، مجھے کیا، بالکل ساری دنیا کو پتہ ہے۔ بالکل، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب میں خود جیل سے بیٹھ کے اس کو نا وہ کروں گا، احتجاج کو لیڈ کروں گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس طرح کے بیانات دیں گے اس طرح کے باہر آئیں گے لیڈ کرنے کے لیے، کچھ اس طرح کا معاملات طے پائیں گے؟ مجھے ایک بات بتائیے، الیکشن پاکستان کی کس تاریخ کو ہوئے؟ 8 فروری سن 2024 عمران خان کہاں تھے؟ جیل میں۔ میجورٹی آف دا ووٹس کہاں گئے؟ نہیں آپ ایک منٹ، آپ 8 فروری کی بات کر رہے ہیں یا 9 فروری کی؟ نہیں، 8 فروری کی بھی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میجورٹی آف دا ووٹس کہاں گئے؟ پاکستانیوں نے کس کو کاسٹ کیا؟ پی ٹی آئی کو۔ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ بالکل 9 فروری کو چیزیں چینج ہوئی۔ بالکل۔ عمران خان اس وقت جیل میں تھے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بغیر انتخابی نشان کے، ہاں جی بغیر پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کے، بالکل، بغیر کسی لیڈر کے۔ ہاں، عمران خان کی پارٹی نے میجورٹی حاصل کی، جس کو دبا دیا گیا بالکل ڈیو ٹو سرٹن ریزنز۔ بالکل اب اگر عمران خان نے کہا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے اس پروٹیسٹ کو لیڈ کریں گے تو ہی مینز بزنس، ہی ول ڈو اٹ، ہی سمجھا کین، نہیں میں۔ ہاں یہ کر سکیں گے۔ ٹھیک آپ ہے، نہیں سمجھے؟ میں نہیں سمجھا کہ بزنس اور ڈیل کس اس کا طرح۔ مطلب ہوتا ہے ہی مین واٹ ہی ہیز سیڈ، جو انہوں نے کہا ہے نا وہ کر کے آپ کو دکھا دیں گے۔ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ انگلش کا محاورہ ہے کہ ہی مینز بزنس، اس ٹھیک کا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کام کریں گے، وہ واقعی یا جیل سے باہر نکال لیا جائے گا ان کو، ٹھیک ہے یا جیل میں ہوں گے، ٹرانسفر ان کو بنی گالا سائٹ پہ یا کہیں کر دیں، ٹھیک ہے تو یہ لیڈ ضرور کریں گے اس چیز کو۔ یہ چیز آنی ہے، ایک بھرپور قسم کا احتجاج جو ہے، کیونکہ پچھلے سال سے زحل کی جو پوزیشن بن رہی ہے، خاص طور پہ جو دسمبر 2024 تھا اس میں جو پوزیشن بنی تھی نا زحل کی، وہ عمران خان کے اوپوننٹس کے لیے مشکلات کا وقت تھا۔ ٹھیک ہے اچھا آل دو دیکھنے میں تو نظر آیا کہ ان کے اوپوننٹس تو ترقی کر رہے ہیں، بٹ ان فیکٹ جو قدرت کی ریورس سائیکالوجی ہے نا وہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی ایسی دلدل میں جا رہے ہیں عمران خان کے اوپوننٹ
کہ جس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو سکتا ٹھیک ہے. اب خان صاحب کا پہلے بیان آیا تھا جی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کے کا کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ والے بھی تو اب اس احتجاج میں شامل ہوں گے، کیا ان کے بھائی پتہ صاف ہوگا اسی احتجاج میں؟ ہے. وہ نا بھٹی صاحب ایسی غلطیاں قدرت کروائے گی ایسے لوگوں سے کہ وہ ایکسپوز ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہوئے بھی ہیں، ٹھیک ہے. قدرت نے ان سے غلطیاں کروائیں، ایکسپوز ہوئے. عمران خان اپنے دشمنوں کے اوپر حاوی آنے کی پوزیشن میں ہیں، ٹھیک ہے. چاہے ان کے دشمن ان کی پارٹی میں ہیں یا ان کی پارٹی سے باہر ہیں. ٹھیک ہے. ہی از ان سچ اے پوزیشن کہ جو ان کے اگینسٹ جائے گا وہ پہلے بھی ایکسپوز ہوا، وہ آگے بھی ایکسپوز ہوتا جائے گا. اور لوگوں کی جو نفرت ہے وہ انڈسکرائبڈ ہے، اس کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان اس بار بہت سنجیدہ ہیں، اس یہ تحریک چلے گی اور پہلے کی طرح نہیں ہوگی اور واقعی کچھ بڑا ہونے والا ہے. اب اس کا بڑا ہونے والا تو یہی ہو سکتا ہے کہ جی الیکشن ہو جائے آگے. دیکھیں علی ظفر صاحب ایک بڑے سیزن قسم کے لائر ہیں، ان سے ہمارا بھی مڈ نائنٹیز کے بعد انٹریکشن رہا ہے. ان کے والد جو ہے نا ٹھیک ہے. ظفر صاحب، تو ایک دنیا میں نام ہے ان کا، یہ بھی قابل آدمی ہے. مگر انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا، یہ ذرا تھوڑی سی عزت احترام کے ساتھ میں ان سے اختلاف کروں گا. وہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان اب سنجیدہ ہیں. عمران خان کب سنجیدہ نہیں تھے. بالکل. یہ ذرا تھوڑا سا نا یہ اس کو ٹھیک ہے. ماڈیفائی کر لیں. اور عمران خان سنجیدہ تھے تو جیل کاٹی ہے. بالکل. عمران خان سنجیدہ تھے تو عمران خان نے جیل کی سختیوں کو بھی کاٹا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. عمران خان نہ ہوتے کوئی بھی ہوتا وہ اس فیز سے گزرتا. تو یہ کہنا کہ وہ اب سنجیدہ ہے وہ مجھے تو خیر سمجھ نہیں آئی، وہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے. مگر یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے یہ کریٹ ہوگا. عمران خان کی کال سب نے سن لی ہے اور آپ یہ دیکھیے گا کہ 10-11 جون کے بعد لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ، آج جو الیکشن ہوا ہے سمریال کے اندر، اس کے اندر بھی لوگ نکلے ہیں. اس کا رزلٹ جو ہے وہ جو بھی ہے ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، کیوں ہے کیسے ہے اس کے علیحدہ ریزنز ہیں. مگر ایسٹرالوجی یہ بتاتی ہے کہ عمران خان کی فیور میں لوگ ہیں اور پاکستان کو وہ ایک اچھی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو ممکن ہے کہ جو بھی عمران خان کے اوپوننٹس ہیں نا، ان کی توقع سے زیادہ پریشر جو ہے پبلک کی طرف سے وہ ایگزرٹ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے لاسٹ ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو عدلیہ سے بہت زیادہ فیور مل رہی ہے، عدلیہ سے خان صاحب باہر آتے نظر آئیں گے. مگر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے عدلیہ سے فیور نہیں مل رہی، ریلیف نہیں مل رہا، کیسز نہیں لگ رہے. تو یہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس شرف مشتری جب ہوگا نا شروع 9 جون سے 22 اگست کا ٹائم، عدلیہ بہتر سے بہترین کی طرف چلی جائے گی، یعنی پازیٹیو آن اے پازیٹیو نوٹ. ٹھیک ہے. اچھا پہلے بھی ظاہر ہے پازیٹیو ہیں اپنے حساب سے، مگر یہ ہے کہ ریالٹی میں جس وقت یہ پلانیٹری امپیکٹ آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. قبل از وقت کیا بات کرنی ہے. 9 جون سے 22 اگست دیکھیے عدلیہ کے حساب سے. اس کے بعد میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا عمران خان صاحب کو، تو وہ بات کرتے ہیں نا کہ جی جیل سے باہر ہیں. ممکن ہے کہ قدرتی طور پہ وقت ایک ایسا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا ہو کہ باہر آئیں. اور دوسرا یہ جو آتے ہیں نا کمنٹس کہ جی آپ تجزیہ کر رہے ہیں، سیاسی تجزیہ کر رہے ہیں، تو ہم انسان ہیں، وہ چیزیں بھی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں. تو بالکل بیچ میں ہم جو پلینٹس ہے اس کے حوالے سے بھی ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اصل تو بات ساری ذائچے کی ہے. ہاں بالکل کہ ذائچے میں کیا تو اس کے ساتھ کئی چیزیں جو ہیں وہ ہم اٹیچ اس لیے کر لیتے ہیں کہ انہونی کئی چیزیں ہیں. جیسے آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب 2 سال سے باہر نہیں ہے، آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوا. ہماری وجہ سے تو نہیں ہے نا، یہ بالکل ہم نے تو ریڈنگ دینی ہے. بالکل ہم تو محتاج ہیں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس علم کے. بالکل.
ٹھیک ہے نا، اس کو علم کے طور پہ لیں. ہر ویڈیو میں کہتا ہوں پلیز یہ کمنٹ نہ کریں یہ شرک ہے. اگر آپ ایمان کے حصے کے حساب سے بات کر رہے ہیں تو پھر تو شرک ہے. ہاں آپ نے ہر ایمان قدم جو سا ہے اس ذائچے سے اٹھانا ہے تو تو پھر پھر شرک واقعی ہے. شرک ہے. پھر نریندر مودی میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں بالکل ایسے اسے ہی دیکھیں ہے. خوار کیا ہوا اپنی آرمی کو. وہ بالکل کہتے ایسے ہیں کہ وقت کے اوپر نہ ہمیں اسلحہ ملتا ہے. ہاں جی ٹائم لائن کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ جنازہ نکال دیا. ہاں ہاں کیونکہ پنڈت ان کے جس طریقے سے مودی کے کان میں چیزیں ڈالتے ہیں وہ بالکل ان کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے بیڑا غرق بالکل کر رہا ہے انڈیا کا. بالکل آپ ایسٹرولوجی کے چینل کو دیکھیں، جو چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں یہ چیز مجھے شاید فائدہ دے دے، ہاں اس کے اوپر عمل کر لیں، ہنٹس لیں. ہنٹس لے لیں، ہاں بالکل گائیڈنس لے لیں. بالکل گائیڈنس لیں. بالکل بالکل. اچھا سر عدلیہ تو کردار نظر آ رہا ہے آگے، تو ترمیم کا کیا کردار نظر آ رہا ہے آگے؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا ایک ٹائم آنا ہے اسی سال کے اندر، یہ چیزیں جو ہیں واپس ہو کے خوبصورت طریقے سے پاکستان کے لیے جو چیزیں ہیں نا وہ سامنے آئیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کو بھی خوبصورت بنانے کی اپنے اپنے طور پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں حکمران ہمارے، مگر ابھی ایک ایگزیوبرنس جو ہے وہ نہیں آ رہی. وہ اس سال کے اینڈ تک جو ہے پاکستان بہت ساری آلائشوں سے کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور 2026 یکم جنوری کا جو سورج ہے نا وہ ایک نئے پاکستان کا طلوع ہوتا ہوا نظر آئے گا دنیا کو انشاءاللہ العزیز. خان صاحب جو تحریک کا بڑا پرجوش جو اعلان کر رہے ہیں، اس میں کہیں ان کی جان کو خطرہ تو نہیں ہے؟ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ تو ہے، مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے کاز کے لیے پھر بہادر تو ہونا پڑتا ہے. بہادر آدمی ہے، دلیر آدمی ہے. جیسے ہمارے فوجیوں نے کیسی دلیری سے جواب دیا انڈیا کو. بالکل دلیر فوج ہے ہماری. بالکل ٹھیک ہے، جو سرحدوں پہ فوجی ہمارے لڑ رہے ہیں بالکل دے آر دلیر. بالکل جو پلان کر رہے ہیں خاص طور پہ وہ پھر ان کا پلاننگ ایسی زبردست. آپ یہ دیکھیں آپریشن بنیان المرصوص جو ہوا ہے فجر کا جو وقت ہے، دیکھیں آپ انڈیا ہمیشہ اندھیرے میں وار کرتا ہے چھپ کے، بالکل. اور ہم نے دن کی روشنی میں ان کو بتایا اللہ کا نام لے کے. 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا، آ گئے تھے پھر واپس چلے گئے، پھر ڈر کے ڈر گئے تھے. ہاں بالکل. ہم نے لاہور میں ناشتہ نارکلی میں کرنا، یہ کرنا کرو. ابھی حالانکہ بھی باتیں کرتے ہیں. پاکستان پرسکون بیٹھے ہو گئے، پتہ نہیں کچھ کرنے والے ہیں یہ واپس چلے یار. یہ ڈرپوک لوگ ہیں اور ویسے بھی یہ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اب یہ تحریک سے حکومت کو کتنا خطرہ ہے کہ حکومت کو بٹی صاحب دیکھیں جا سکتی ہے؟ اب جیسے امریکہ ہے نا، امریکہ میں اس سال آپ بہت ساری ڈیمونسٹریشنز ٹرمپ کے اگینسٹ دیکھیں گے. بالکل ٹرمپ کی کرسی کو خطرہ ہے ٹھیک ہے. بہت زیادہ. کسی بھی حکومت کے لیے ڈیمونسٹریشنز کوئی بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہوا کرتی. وی ہیو سین دا پبلک ڈیمونسٹریشنز ان سری لنکا اینڈ واٹ ہیپن آفٹرورڈز وی ہیو سین دیٹ، وی ہیو وٹنسڈ. اسی طرح سے جو بنگلہ دیش کے اندر چیز ہوئی ہے ان دا شیپ آف پبلک موومنٹ، کیا ہوا. اسی طریقے سے پاکستان جو ہے اس کی گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر بھی پریشر ٹھیک ہے. آتا ہوا نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تحریک کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ تحریک چلے گی تو اور کس طرح کی رہے گی. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں. اور مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.